بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام آج کی حدیث کے ذریعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہنم سے بچنے کے مختلف راستے بتائے ہیں اور جنت میں جانے کے مختلف راستے بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے لوگو، اگر تم اس طریقے سے اپنی دنیا کی زندگی میں ان کاموں سے بچتے رہو گے اور ان کاموں کو اپنی زندگی میں نہیں کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے جنت میں جانے کا یہ عمل ذریعہ ثابت ہوگا، اور اگر تم اس کام کو کرتے رہو گے اور اگر تم نے میرے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، میں نے جس چیز کو کرنے سے منع کیا اس چیز کو تم نے اپنی زندگی میں کی تو یقیناً تم جہنم کے قریب ہوتے جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا کی زندگی میں بحیثیت نبی اپنی امت کو ہر طریقے سے وہ راستے دکھلائے اور بتلائے جو راستے جنت میں جانے والے ہیں، وہ راستے بتلائے جو جنت کے قریب لے جانے والے ہیں، وہ راستے دکھلائے جو جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہا کرتی تھی کہ میری امت کا ایک ایک فرد کس طریقے سے جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہونے والا بن جائے، کس طریقے سے میرا ایک ایک امتی ہر طریقے سے اپنے عمل کو سدھار کر کے کفر و شرک، ضلالت، گمراہی اور فسق و فجور سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہو کر کے اللہ کو پکارے اور اللہ رب العزت اس کی فریاد کو سن کر کے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف چیزیں یا مختلف ذریعے اور مختلف طریقے جنت میں جانے کے بتلائے ہیں، ان میں سے کچھ طریقے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صاف لفظوں میں صاف اپنی امت کو طریقے سے اس بات کی نشاندہی فرما دی کہ کس طریقے سے میری امت کے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، کون سے عمل کر کے میری امت کے لوگ جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ان سہل بن سعد بن سعدی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توکل لی بین رجلیہ وما بین لحییہ توکلت له بالجنہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ اور اپنے دونوں چیزوں کے درمیان والی چیز، دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو شخص ان دو باتوں پر عمل کر لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرما دیا، ان سہل ابن سعد السعدی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توکل لی بین رجلیہ وما بین لحییہ توکلت له بالجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یعنی کسی بھی طریقے سے غلط طریقے سے زناکاری سے بدکاری سے اپنے آپ کو بچا لے اور ہر طریقے سے حرام کاری جو آج بہت زیادہ
یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بچنے کی تلقین و تاکید فرمائی ہے اور اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ یہ شرمگاہ تمہیں ایسے عمل پر مجبور کر سکتی ہے، اس کے ذریعے سے تم ایسے عمل کر سکتے ہو جس کے ذریعے تم جہنم کے قریب جا سکتے ہو، اس لیے تم ہر حال میں ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش کرو جو اس عمل کے ذریعے سے تمہیں جہنم کے قریب کر دے۔ اور دوسری بات جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی دونوں منہ کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز زبان یعنی اس کی حفاظت کر لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی پیغام اور کتنی بڑی تعلیمات سے ہم امت کو آگاہ کیا کہ ہم یہ زبان جو اس کو چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، یہ میری زبان جو ایک چھوٹی سی چیز ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن اس زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، پھر اس کو فضول کرتے ہیں، دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ہم دوسرے کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر بہتان تراشی اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ اس زبان سے نہ معلوم ہم نے کتنے دلوں کو دکھایا ہے، کتنے دلوں کو تکلیف دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ جو شخص اپنے دونوں جبڑوں یعنی منہ کے اندر جو چیز ہے زبان، اس کی حفاظت کر لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آج ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ اس زبان کی وجہ سے ایسے عمل کرتے ہیں کہ ایک انسانیت بھی اس سے شرما جائے، ایک انسانیت بھی اس سے شرما کر کے